بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ کے معنی خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمودہ 8 جون سن 1917۔ قسط اول، موعود انبیاء کے نام ایک ہی کو دینے میں یہ حکمت ہے کہ اگر ان لوگوں کو غیر شخص فیصلے کے لیے دیا جاتا تو وہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہ ہوتے، لیکن اگر وہی شخص ان کو حکم بنا کر دیا جائے جس کو وہ پہلے سے جانتے پہچانتے ہیں اور جس کے نام سے ان کو خاص محبت ہے، تو وہ ضرور اس کی طرف توجہ کریں گے۔ جون سن 1917 میں حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 8 کی لطیف تشریح بیان فرمائی ہے۔ قارئین کے استفادے کے لیے یہ خطبہ شائع کیا جاتا ہے۔ ادارہ: حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشہد و تعوذ کے بعد حسب ذیل آیت کی تلاوت فرمائی: یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ سورہ مریم، رکوع اول۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ہر ایک عظیم تغیر جو دنیا میں کرتا ہے اس سے پہلے اس کا ایک نمونہ پیدا کرتا ہے، جیسا کہ اس کی حکمت کاملہ چاہتی ہے، تاکہ وہ نمونہ مثال کے طور پر کام آئے اور اس کو دیکھ کر لوگ آئندہ حق کے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے اور خدا تعالیٰ کی صفات چاہتی ہیں، در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کامل نبی گزرے ہیں، کیونکہ جو رب العالمین کی طرف سے کامل نبی ہو ضرور ہے کہ وہ ساری دنیا کی طرف ہو، لیکن لوگوں کو نبوت اور رسالت سے آگاہ کرنے کے لیے گاؤں بگاؤں نبی بھیجے گئے۔ وہ انبیاء ایک نمونہ تھے، لوگوں نے ان پر اعتراض کیے، بحث مباحثے کیے، ان کے مقابلے کیے، اس پر ان کی سچائی کے نشان ظاہر ہوئے اور ان کی تعلیم معلوم ہوئی کہ کیسی ہوتی ہے، اور یہ بھی پتہ لگا کہ اس تعلیم کو سمجھنے کے لیے کن کن مسائل کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ جب سب قومیں ان باتوں کو جان چکیں، تب وہ نبی آیا جو رب العالمین کی طرف سے تمام جہان کے لیے تھا۔ اسی طرح وہ کتاب بھی ایسی لایا جو تمام دنیا کے لیے ایک ہی ہے اور ابد الآباد تک قائم رہنے والی ہے۔ جس طرح اس خدا کی خدائی کو کوئی نہیں بدل سکتا، اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خدا کی طرف سے کتاب دی گئی ہے اس کو بھی کوئی نہیں بدل سکتا، اور اسی طرح اس کی نبوت بھی قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نبوت کا دروازہ کھلا ہے، اور ایک ایسا شخص جو خدا کے علم میں اس کا کامل متبع ہو اس کو بھی اس کی اتباع سے نبوت مل سکتی ہے۔ ان مثالوں کے بیان کرنے یعنی پہلے انبیاء کے بھیجنے میں خداوند کریم کی ایک بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ تمام دنیا کے لیے ایسا موعود بھیجا جائے جس کو پہلے انبیاء کے نام دیے جائیں اور ان سے پہلے انبیاء کے ماننے والوں کو اس کے قبول کرنے میں آسانی ہو، کیونکہ انسان کے دل میں جن لوگوں کی عزت ہوتی ہے اگر وہی لوگ آئیں تو بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن ان کی بجائے خواہ ان سے بڑا بھی آ جائے تب بھی چندہ التفات نہیں کرتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی دوسرے نبی کو حاصل نہیں۔ اگر مسیح موعود علیہ السلام کو یہ درجہ حاصل ہوا تو صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہی سے حاصل ہوا، مگر چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ انبیاء کے نام نہیں دیے گئے تھے، اس لیے لوگ مسیح وغیرہ کے تو منتظر رہے اور اب بھی ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر نہیں، حالانکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء کے موعود ہیں، جیسا کہ گزشتہ مذہبی کتب سے ظاہر ہے، مگر ہندوؤں میں جس طرح حضرت کرشن علیہ السلام کی دوبارہ آمد کا انتظار کیا جاتا ہے اس طرح اس عظیم الشان نبی کا نہیں کیا گیا۔ پھر عیسائی صاحبان جس طرح مسیح کی آمد ثانی کے منتظر ہیں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں تھے، تو باوجود اس کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم درجے اور شان کے لحاظ سے تمام انبیاء کے سردار ہیں، مگر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اضطرار سے منتظر نہیں تھے جس طرح ان کو خیال ہے کہ مسیح آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسیحیوں کو حضرت مسیح کے نام سے، اور ہندوؤں کو کرشن کے نام سے، اور بدھزم والوں کو بدھ کے نام سے جو محبت اور انس ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، کیونکہ مسیحی لوگ حضرت مسیح پر جان دینے کو تیار ہیں، بدھ لوگ بدھ کے نام پر مر مٹنے پر آمادہ ہیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سب کی صف میں سب سے آگے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کو خیال تک نہیں، اگرچہ ان لوگوں کی کتب میں آپ کی پیشگوئی مستقل طور پر پائی جاتی ہے، مگر چونکہ ان کے مانے ہوئے انبیاء کے نام سے نہیں، اس لیے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہیں۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ سب لوگ آئیں جن کے ہر ایک مذہب والے منتظر ہیں، اس لیے خدا تعالی نے اپنی مصلحت اور حکمت کے ماتحت ایک ہی شخص کو ان تمام موعود انبیاء کے نام دے دیے ہیں، تا ہر مذہب والے کو اس کے ماننے اور قبول کرنے میں آسانی ہو۔ موعود انبیاء کے نام ایک ہی کو دینے میں یہ حکمت ہے کہ اگر ان لوگوں کو غیر شخص فیصلے کے لیے دیا جاتا تو وہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہ ہوتے، لیکن اگر وہی شخص ان کو حکم بنا کر دیا جائے جس کو وہ پہلے سے جانتے پہچانتے ہیں اور جس کے نام سے ان کو خاص محبت ہے، تو وہ ضرور اس کی طرف توجہ کریں گے۔ بس اگر دیگر مذاہب کے لوگوں کو کہا جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو وہ توجہ نہیں کریں گے، لیکن اگر ہندوؤں کو کہا جائے کہ کرشن آ گئے تو کرشن کے نام کے ساتھ محبت رکھنے والے ہندو فوراً پوچھیں گے کہ کہاں آئے ہیں۔ اسی طرح عیسائی صاحبان کو جب کہا جائے کہ حضرت مسیح آ گئے تو وہ بڑی خوشی سے اس خبر کو سنیں گے اور اس کی تصدیق کی طرف متوجہ ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ایک آنے والے کی اس نام سے خبر دی گئی ہے جس کی غرض یہ تھی کہ آنے والے کے نام سے یہ لوگ فائدہ اٹھائیں اور حق قبول کریں۔ بس جب دنیا میں ایک عظیم الشان شخص کو پہلے انبیاء کے ناموں کے ساتھ بھیجنا تھا تو ضروری تھا کہ اس کا کوئی نمونہ بھی پیش کیا جاتا تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے اور وقت پر لوگ ٹھوکر نہ کھاتے۔ اب چونکہ خداوند کریم ایک ہی شخص کو گزشتہ تمام انبیاء کے نام دے کر اور حکم بنا کر بھیجنا چاہتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نمونہ پہلے سے رکھ دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا زکریہ انا نبشروک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیع۔ اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، وہ لڑکا بچپن میں فوت نہیں ہو جائے گا بلکہ زندہ رہے گا، اور ہم تجھے ایک اور خوشخبری بھی دیتے ہیں کہ اس لڑکے میں ایک ایسی بات ہوگی جس میں یہ منفرد ہوگا اور اس سے قبل کوئی اس بات میں اس کا شریک نہیں ہوگا، اور وہ یہ کہ وہ ایک نبی کا مثیل ہوگا اور اس سے پہلے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ انبیاء ماسابق مستقل طور پر نبی تھے، کسی نبی کے وہ مثیل نہیں تھے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام جس کو یوحنا بھی کہا جاتا ہے ایک نبی کے مثیل قرار دیے گئے، یعنی حضرت الیاس علیہ السلام جس کو ایلیا بھی کہتے ہیں ان کے آپ مثیل تھے۔ حضرت مسیح کے آنے کے متعلق بائبل میں پیشگوئی موجود تھی اور اب بھی ہے کہ وہ نہیں آ سکتا جب تک ایلیا آسمان سے نازل نہ ہو، ملاکی باب 5 آیت 4۔ لیکن ایلیا نے آسمان سے کیا آنا تھا؟ ایک اور شخص کو خدا تعالیٰ نے انہی صفات کے ساتھ جن سے ایلیا متصف تھے حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے مبعوث فرما دیا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام میں ایک ایسی بات رکھی گئی جو آپ سے پہلے کسی نبی میں نہ تھی، اور اس سے حضرت یحییٰ کا نام زندہ جاوید ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے
کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے ایک دلیل کے طور پر ہو گئے۔ جب مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت پیش کی جائے گی تو ضرور حضرت یحییٰ کو نذیر کے طور پر پیش کیا جائے گا، اور جب کسی عیسائی کے سامنے یہی یوحنا اور ایلیا کا واقعہ رکھیں گے تو پھر اس میں تاب نہ رہے گی کہ کچھ بول سکے۔ باقی آئندہ انشاءاللہ۔